نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. ناظرین کرام، اس سے پہلی نشست میں قرآنی واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ عرض کیا. جب دونوں حضرات کی سمندر کے کنارے ملاقات ہوئی تو وہاں سے آگے جب گئے تو دریا میں کشتی میں سوار ہوئے اور سوار ہو کر جانے لگے. جب دریا میں پہنچے تو خضر علیہ السلام نے اٹھ کر تختی کا ایک تختہ نکال دیا اور اسے بوسیدہ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اس غریب کی کشتی کو کیوں توڑ دیا؟ تو آپ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اس پہ صبر نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ کا اور میرا سفر جدا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایک موقع مجھے اور دیں، ابھی میں صبر کروں گا. وہاں سے کنارے پہنچے. جب وہاں سے آگے جانے لگے تو چند بچے کھیل رہے تھے. ان میں ایک بڑا ہی نہایت خوبصورت بچہ، اسے پکڑ کر حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا. تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ تو خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موقع مجھے اور دیں، ابھی میں صبر کروں. وہاں سے آگے ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں کو کہا کہ ہمیں مہمان ٹھہرائیں. بستی والوں نے انکار کر دیا. جب وہاں سے جانے لگے تو دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی. تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ اگر چاہتے اس دیوار کی اجرت لے سکتے تھے، کہ بستی والوں نے ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا تھا تو آپ نے بلا اجرت یہ دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ تو خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، اب آپ کا اور میرا سفر جدا ہوتا ہے، آپ میری باتوں پہ، میرے اعمال پہ صبر نہیں کر سکتے. تو وہاں سے جب جدا ہونے لگے تو خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ پیغمبر خدا، تینوں واقعے جو پیش آئے ان کی تفصیل میں عرض کر دوں. سب سے پہلے کشتی جس پہ ہم دریا میں سفر اختیار کیا، اس کو میں نے توڑ دیا اور بوسیدہ کر دیا، اس لیے کہ دریا کے کنارے ایک خاص صرف حکمران کے کارندے کھڑے تھے جو نئی کشتیاں خصب کر رہے تھے. تو اسے توڑ دیا تاکہ وہ پوشیدہ ہو جائے، ان کے ہاتھ نہ ہے. اس سے آگے جب بچے کھیل رہے تھے تو وہ بچہ، اس کے والدین نہایت ہی پرہیزگار اور صاحب ایمان ہیں، لیکن اس بچے کی پیشانی میں مجھے سخاوت نظر آ رہی تھی، شقاوت نظر آ رہی تھی. تو وہ بڑا ہو کر خود بھی گمراہ ہوگا اور اپنے والدین کو بھی ایمان سے ہٹا سکتا تھا، تو اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا.
اس سے آگے جو دیوار سیدھی کی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے، اور وقت سے پہلے وہ دیوار اگر گر جاتی تو وہ خزانہ ضائع ہو جاتا اور ان بچوں کے کام نہ آتا، وہ ضائع ہو جاتا۔ تو میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے، اور جب وہ بچے اپنے سن بلوغت کو پہنچیں تو وہ اپنا خزانہ حاصل کر کے اپنے مصرف میں لائیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ مکمل تمثیل بیان ہوگی، اس سے تصوف کے احوال بیان کریں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔